بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام لے کر حاضر ہوں۔ آپ کے سوالوں کے جواب کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آثار صحابہ کی روشنی میں پیش کروں گا۔ تو آئیے قبل اس کے کہ نئے سوال کی طرف آؤں، ہماری ایک محفل کا ایک پرانا سوال تھا جو بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ کیا کوئی آدمی جذبہ خیر کے تحت اپنے مال کو سب کچھ اللہ کے راستے میں نچھاور کر سکتا ہے، یا آدھا دے یا پونا دے، جیسا کہ حدیثوں میں آیا ہوا ہے؟ ان کے کئی سوالات تھے۔ زیادہ دینا کیا فائدہ مند ہے؟ کیا بچوں کے لیے بچا کے رکھنا یہ ضروری ہے؟ اور اسی طرح سے اس قسم سے ملتے ہوئے سوالات، جن کا ہم نے مختصر سا جواب دیا تھا، لیکن اس کی تفصیل پیش کر دوں۔ بھائی، کسی کو اپنے دل میں جذبہ خیر خرچ کے لیے رکھنا یہ بہتر چیز ہے۔ یہ تو صحیح ہے کہ آپ کا مال آپ کا نہیں، اللہ کا ہے۔ اللہ نے آپ کو اس میں تصرف دیا ہے کہ آپ اس کو صحیح راستے میں خرچ کریں۔ فی سبیل اللہ صحیح راستے میں خرچ کرنا یہ بہتر کام ہے، اور جو جتنا ہی اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیتا ہے اس کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آدمی اپنے مال کو کہاں پہلے خرچ کرے، یہ بھی جاننا چاہیے۔ خرچ کرے لیکن کہاں سے شروعات کرنی چاہیے، یہ بھی جاننا ضروری ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ کے اوپر جن کی خرچ کی پہلی ذمہ داری ہے، آپ ان کو چھوڑ کر کے دوسروں کو دے کے اپنے گھر سے سب اڑا دیں، یہ بھی ایک ضرورت ہے۔ میں یہ سب باتیں جو آپ کو بتاؤں گا کتاب و سنت کی روشنی میں بتاؤں گا۔ تو آئیے اس سوال کی طرف آتے ہیں کہ آدمی کو کہاں پہلے خرچ کرنا چاہیے۔ خرچ کریں لیکن سب سے پہلی خرچ کی ذمہ داری کہاں آتی ہے وہ دیکھنا چاہیے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اس میں یہ آیا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جبکہ وہ اپنے گھر والوں کے لیے بھی وہ رکھتے تھے بچا کر کے غلہ، اور اس طرح سے خیبر سے جو آتا تھا، اس کے علاوہ بھی اس میں آیا کہ آپ نے فرمایا کہ 1 دینار جو آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے وہ ہوتا ہے، 1 دینار وہ ہوتا ہے جو کسی کی گردن آزاد کرانے میں کرتا ہے۔ 2 قسم کی ہوگی، 1 دینار وہ ہے جس کا آدمی صدقہ کر دیتا ہے کسی مسکین پر، 3 قسم کے دینار، 3 قسم کے خرچے ہو گئے، اور 1 دینار ہے جو آدمی اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے، یہ 4 ہو گئے۔ یعنی خرچ کی آپ شکل میں دیکھیں، آدمی گھر والوں پہ خرچ کرتا ہے، صدقہ و خیرات بھی کرتا ہے، فی سبیل اللہ کسی گردن آزاد کر دیتا ہے، یا کسی فی سبیل اللہ کہیں بھی نیک کام ہوتا ہے اس میں دیتا ہے۔ تو آپ نے ان چاروں کی تقسیم بیان کی، اس کے بعد آپ نے فرمایا اعظمھا اجرا الذی انفقتہ علی اہلک، ان میں سب سے زیادہ ثواب کا ذریعہ اور باعث وہ دینار ہے جو آپ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتے ہیں، جبکہ گھر والوں پہ یہ صدقہ نہیں ہے۔ مسکین کو صدقہ دیتے ہیں، فی سبیل اللہ صدقہ دیتے ہیں، کسی گردن آزاد کرنے میں صدقہ ہے، لیکن گھر والوں پر صدقہ نہیں، لیکن یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ نے فرمایا سب سے زیادہ اجر و ثواب کا کام یہی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی کو خرچ کرنے سے پہلے، ادھر ادھر کہیں دینے سے پہلے اپنے گھر والوں کی ضرورت کو پورا کرنا چاہیے۔ اور ایسے ہی حدیث میں ہم نے بتایا کہ آپ کی گھر ذمہ داری ہوتی ہے، کہ حدیث میں آیا کہ یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے اپنی جگہ پر۔ بخاری و مسلم کی روایت میں آیا ہوا ہے، اذا انفق الرجل علی اہلہ نفقۃ یحتسبها فہی لہ صدقۃ، کہ آدمی جب اپنے گھر والوں پر یعنی بیوی پر، بچوں پر خرچ کرتا ہے، یا اس طرح سے جن کے خرچ کی ذمہ داری ان پر آتی ہے، کسی کو اشکال نہ ہو کہ والدین اس میں شامل، اگر والدین کو بھی ضرورت ہے آپ سے خرچ کی تو وہ بھی شامل اس میں ہوتے ہیں، یا اس طرح سے آپ کے بچوں کے بچے ہیں، اگر نہیں ان کا کوئی دیکھنے والا تو آپ کی ذمہ داری کہ ان کو بھی خرچ کریں۔ تو آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آدمی جو اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے، ایسا خرچہ جس میں اسے اللہ سے اجر و ثواب کی امید ہے، تو یہ بھی اس کے لیے ایک صدقہ کا درجہ رکھتا ہے۔ یعنی اس نیک نیتی کے ساتھ کہ اپنے گھر والوں کی ستر پوشی کرتا ہے، ان کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، اس پہ خرچ کرتا ہے، اور اس سے ان کی اصلاح تربیت مقصود ہے، تو یہ بھی ایک صدقہ، جس کو میں نے پہلی حدیث میں بتایا کہ آپ نے فرمایا کہ یہ سب سے بڑا اچھا خرچ ہے۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں اور بھی فرمایا، جو ثوبان کی روایت ہے، کہ آپ نے فرمایا افضل الدینار ينفق الرجل دینار ينفقه على عیالہ، سب سے افضل خرچہ وہ ہے، دینار وہ ہے جس کو انسان خرچہ کرتا ہے وہ اپنے اہل و عیال پر خرچ ہے۔
اور وہ خرچ ہے جس کو آدمی اپنے جانوروں پر خرچہ کرتا ہے، جن کو جیسے گھوڑے تیار کرتا ہے یا کہ کوئی اور چیز رکھتا ہے جس سے وہ دین کی مدد کے لیے کام کر سکے، یہ بھی ہے۔ اور تو آپ نے فرمایا تیسرا دینار وہ جس کو آدمی اپنے ساتھیوں پر اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے، اور یہ حدیث مسلم شریف کی ہے۔ تو گویا آپ نے اس میں سب سے افضل اس کو بتایا وہ جس کو اپنے عیال پہ خرچ کرتا ہے، اہل و عیال پر۔ ایسے ہی یہ حدیث ہے، تو اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ سب سے بڑا اجر و ثواب کے حساب سے وہ خرچہ جو آدمی اپنے گھر والوں پہ کرتا ہے۔ اور ایسے ہی بچوں کے خرچ کو، جن کے خرچ کی ذمہ داری آپ ہے، ان کو سب سے خرچ میں سب سے مقدم رکھنے کے لیے صراحت سے حدیث میں آیا ہوا ہے۔ وہ حدیث جس کو مشہور حضرت سعد بن ابی وقاص کی کہ انہوں نے بیمار ہونے کے بعد مکہ میں کہا کہ میں سب کچھ، میرے پاس تو ایک ہی بیٹی ہے، میں سوچتا ہوں کہ سب کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں، بیٹی تھی یا بیٹا تھا، سب کچھ خرچ کر دوں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، تم جو ہے ایسا اپنے اولاد کو نہ چھوڑ کے جاؤ، لوگوں سے بھیک مانگے، ہاتھ پھیلائے ان کے سامنے، لیکن سب سے بہتر خرچ یہ ہے جو تم اپنے گھر والوں پہ کر، جس سے اللہ کی خوشنودی مقصود ہے، تو اس کا تمہیں اجر ملتا ہے۔ یہاں تک کہ آپ نے کہا کہ اپنے گھر میں اپنی بیوی کو جو اپنے ہاتھ سے لقمہ کھلاتے ہو، اگر اللہ سے اجر مقصود ہے تو اس میں بھی ثواب ملتا ہے۔ تو گویا کہ خرچ کے جتنے طریقے ہیں بہتر انداز سے، سب میں ثواب کا باعث ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں اپنے بچوں کو بیکار چھوڑ جانا، یہ ایک طرح کا خرچ، ادھر ادھر خرچ کر کے، یہ ایک طرح کا یہ وہ کام ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے روکا ہے۔ ایسی صورت میں خرچ کے لیے سب سے پہلے وہیں دھیان دینا چاہیے۔ ثواب چاہیے، آپ وہیں سے ثواب طلب کیجئے پہلی مرتبہ۔ ویسے رہے گا مسئلہ کہ آپ خرچہ کرنا چاہتے ہیں، پورا دینا چاہتے ہیں، آدھا دینا چاہتے ہیں، تو یہ دے سکتے ہیں بشرطے کہ آپ کو پورا دینے سے نقصان نہ ہو، یا آپ کے اہل عیال کو نقصان نہ ہو، یا اسی طرح سے آپ کی ضرورتیں پوری نہ ہو سکتی ہوں۔ اور یہ حضرت عمر کی جو حدیث ہے اس سلسلے میں کہ اللہ کے رسول نے ایک بار خرچ کے لیے طلب کیا، تو بڑی ضرورت تھی لوگوں کی، تو ہم نے سوچا کہ آج میں ایسی کوشش کروں جس سے حضرت ابوبکر سے آگے بڑھ جاؤں۔ تو میں نے سوچا کہ میرے پاس جتنا کچھ ہے اس کا آدھا دے دوں گا، اور وہ میں لے کر حاضر ہوا۔ تو اللہ کے رسول نے پوچھا تم نے کیا کیا؟ تو کہا میں آدھا لے کر آیا ہوں۔ اس کے بعد ابوبکر آئے تو ان سے پوچھا تم نے کتنا لے کر آیا؟ تو کہا کہ میں تو سب کچھ لے کر آ گیا ہوں۔ کہا کس کو گھر میں چھوڑا؟ حضرت عمر نے کہا تھا میں آدھا چھوڑ کے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کو گھر میں چھوڑا ہے، یعنی ان کے سہارے پر، ان کے اطاعت میں یہ اپنا وقت گزار لیں گے اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہو جائے گا۔ تو ایسی صورت میں حضرت عمر نے کہا کہ مجھے اب کبھی امید ہے کہ میں حضرت ابوبکر سے آگے بڑھ پاؤں گا۔ اچھی بات ہے، آدمی کو فی سبیل اللہ خرچ کرنا چاہیے، اور خرچ کرنے کا طریقہ بھی اچھا ہے، لیکن لوگوں کو نقصان پہنچانے کے ساتھ نہیں، اور ایمان کی بھرپور مضبوطی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اسی لیے آپ کو حدیث بھی آپ نے سنی ہوگی کہ ایک بادل جا رہا تھا، ایک آدمی نے سنا کہ بادل جا کے فلاں کے کھیت میں برسا دو، وہ آدمی اس کے پیچھے چلتا رہا تک کہ کھیت میں پہنچا، تو پوچھا بھائی تم کس طرح کرتے ہو کام؟ کہ تو کہا تمہارا نام کیا؟ نام پتہ چلا اس کو، تو کہا میں پیدا ہونے کے بعد ایک تو اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتا ہوں، ایک فی سبیل اللہ دے دیتا ہوں، اور ایک تیسرا حصہ اسی کی بیج کو بچا کے رکھتا ہوں تاکہ آگے اس کی بوائی کر سکوں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ بلا شبہ آدمی کا خرچہ کرنا صحیح ہے، لیکن آدمی کو اللہ کے ساتھ اگر بہت ہی اعتماد اور ہے، اس کے دل میں ایمان بھرپور ہے، تو ایسا کر سکتا ہے، لیکن اس کو کرنے سے پہلے رسول کی ان حدیثوں کو بھی دیکھنا چاہیے جس میں اہل و عیال کے خرچ کی ذمہ داری، وہ بھی خرچ بتایا گیا، اور ان کے مقدم رکھنے کے لیے بات کہی ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ لہذا انسان کو حدیثوں میں آپ تفاصیل بہت ہیں، میں ان کی سب کی طرف نہیں جاؤں گا، لیکن انسان کو خرچ کرنے کا حکم ہے جب اس کے پاس خرچ کے بھر کے پیسے ہوں، مالدار ہو، پیچھے کچھ اس کو خطرہ نہ ہو، یا اس سے زکوٰۃ تو اپنی جگہ واجب ہوتی ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں، الگ سے یہ جو صدقات و خیرات کا خرچہ ہے اس کی بات چل رہی ہے۔ تو صحابہ کرام میں سے جس نے بھی ایسا کیا، حضرت کعب بن مالک نے کیا جب ان کی توبہ قبول ہو گئی، جن کا مقاطعہ، جن کا بائیکاٹ کر دیا گیا تھا رسول کے زمانے میں، ان کے غزوے میں حکم کے باوجود پیچھے رہ جانے سے، تو اس طرح سے انہوں نے بھی چاہا کہ میں سب کو دے دوں، رسول نے ان کو روکا کہ نہیں، اپنے لیے بھی، اپنے گھر والوں کے لیے باقی رکھو۔ اور ایسے ہی اور صحابہ کرام کے ساتھ بھی کیا کہ آپ باقی، جیسے میں سعد بن وقاص کا واقعہ سنایا، تو اسی صورت میں حقیقت یہ ہے کہ آدمی کو دینا مستحب ہے، لیکن اس سے مستقبل کے خرچ کے بارے میں سوچ کر دینا چاہیے۔
لہذا دینے میں کچھ حرج نہیں ہے، چاہے آدھا دے، پورا دے، سب کچھ دے دے، یا اور سب سے بہتر یہ ہے کہ آدمی پہلے اپنے خرچ کو، گھر کے خرچ کو پورا کرے جو اس کی ذمہ داری میں آتا ہے، سب سے بڑا اجر و ثواب کا کام ہے، اور اس کے بعد جو بچتا ہے گھر والوں کے مستقبل کی خیر کرتے، اس میں وہ لوگ مانگے نہیں، بھیک نہ مانگ رہے ہیں، مجبور ہونا پڑے، پھر اس کے بعد خرچہ کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی آدمی اپنے بڑھاپے میں یا مرتے وقت ایسی وصیت کر جاتا ہے کہ میرا پورا مال دے دو، آدھا مال دے دو، یہ سب ساری وصیتیں پاس نہیں ہوتی ہیں۔ اس وقت تو آدمی کے اندر خیر کا جذبہ بڑھ جاتا ہے، لیکن حدیث میں تو ہے کہ وارثوں کے لیے وصیت نہیں، دوسرے کوئی وصیت کر جاتا ہے تو اس کے ایک تہائی مال ہی سے دیا جا سکتا ہے، چاہے پورے مال کی وصیت کر گیا ہو، آدھے مال کی وصیت کر گیا ہو، اس لیے کہ وارثوں کا حصہ شریعت نے باقی رکھا ہے، تو انسان کو بھی باقی رکھنا چاہیے۔ آئیے ہم ایک اور سوال پہ چلتے ہیں جو صدقات و خیرات ہی سے متعلق ہے، ان کا بھیجا ہوا، وہ یہ ہے کہ ہم جہاں رہتے ہیں جس ملک میں، اس میں مانگنے والوں کی مختلف انداز کی قسمیں پائی جاتی ہیں، یعنی مسلمان ہی نہیں مانگتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم جو گزرتے ہیں ان میں مانگنے والے مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور فقیروں سے گزرتے ہیں، ان میں سے بعض کہتے ہیں اللہ کے لیے دے دو، اللہ کے لیے دے دو، جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے دیے مانگنے والا بھی وہ مسلم نہیں ہے۔ ہمارے بھائی کا اشکال یہ ہے کہ کیا ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں، ان کا مساعدہ کر سکتے ہیں، جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ اللہ کے نام پہ مانگتا ہے، غیر مسلم ہے، یہ ہے کہ ہمیں نہیں بھی معلوم ہے کہ مانگنے والا کون ہے، اسلام والا ہے کہ غیر اسلام والا ہے، تو ہم کیا دے سکتے ہیں؟ ہم جواب میں کہیں گے کہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی بھی تر دل کے مدد کرنے میں ثواب ملتا ہے، یعنی حتیٰ کہ جانور بھی، اور انسان تو اس سے اونچے ہیں۔ اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لا ينہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین۔ ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو ان لوگوں سے نہیں روکتا ہے جو تم سے قتال نہیں کرتے ہیں، تمہارے دین کے بارے میں، تمہاری اپنی عزت و شرافت کے بارے میں لڑائی نہیں کرتے ہیں، اور نہ تمہیں اپنے جگہ سے نکالتے ہیں، یعنی مجبور نہیں کرتے کہ یہاں سے چھوڑ کے بھاگو، کہ ان کے ساتھ تم احسان کرو اور ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عدل و انصاف کرنے والوں کو، اچھا کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم جو ہمارے مخالف ہیں، لیکن مخالفت دین کے نام پر اس معنی میں نہیں ہے کہ تمہیں ہم دین کے کام سے مجبور کر دیں گے، نہیں کرنے دیں گے، یا تم کو اپنے ہاں سے نکال دیں گے، یا کہ تمہارے قتل و غارت کی طرف آ جائیں گے، تو پھر ان کے ساتھ آپ احسان کر سکتے ہو۔ آپس میں رہنے والے طرح طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں، معیشت رہتی ہے، تو ان کے ساتھ احسان کرنے میں کچھ حرج نہیں ہے، اور رسول کے فرمان سے کہ کسی بھی تر دل والے کے ساتھ مدد کرو تو کرنا چاہیے۔ ایسی صورت میں آپ کے پاس جب آپ کے سامنے مانگنے والوں کی کیفیت معلوم نہ ہو کہ وہ کون سا ہے، اور نہ یہ، اور حتیٰ کہ جانتے ہوں کہ وہ غیر اسلام والا ہے، پھر بھی اللہ کے نام پر مانگتا ہے، تو آپ کو دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں فائدہ ہے۔ ایک تو یہ کہ ان کی تالیف قلب ہوتی ہے کہ بھائی مسلمان یا اسلام کا مذہب ہماری مخالفت کے باوجود بھی ہماری مدد کرتا ہے، اور دوسرے ان کی ضرورت ہوتی، انسانیت کی ضرورت ایک بہت بڑی چیز ہے، اس میں مدد کرنا چاہیے، تو انسانی ضرورت کی بنیاد پہ مدد کی جا سکتی ہے، لیکن وہ کیسا ہونا چاہیے وہ انسان جس کو آپ دے رہے ہیں؟ اس سلسلے میں ان کا ایک سوال اور بھی ہے جو پوچھتے ہیں کہ کیسے لوگوں کو مدد دی جا سکتی ہے، یعنی وہ حقیقت میں کہنا چاہتے ہیں کہ وہ فقیر جس کو ہم نام لیتے ہیں کہ فقیر کو دیا جا سکتا ہے، وہ کون سا فقیر ہوتا ہے؟ تو فقیر کے نام کے ساتھ ہمیں یہ بتانا پڑے گا کہ فقیر کا تو حصہ زکوٰۃ میں بھی ہے، صدقات میں تو ہم نے بتایا کہ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، اور جہاں پر صرف وہاں نہیں دینا چاہیے جہاں یہ اندازہ ہو کہ وہ لے کر کے اس کو آپ کے خلاف ہی ہتھیار بنا کر استعمال کرے گا، پیسوں کے ذریعے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، یا کہ ان کو غلط استعمال میں جو جائے اس کے لیے بھی نقصان دہ ہیں، شراب پیے گا تو اس سے بدکاری پھیلائے گا، دوسروں کو بھی نقصان پہنچائے گا، اس قسم کی معلومات اگر دینے والے کے بارے میں معلوم ہے آپ کو تو آپ کو نہیں دینا چاہیے۔ صدقات بھی
اس کو بچانے اور روکنے کی کوشش کرنا چاہیے، لیکن اگر نہیں معلوم ہے تو آپ کو دینے میں کچھ حرج نہیں ہے، اور معلوم ہے کہ اس کی ضرورت ہے تب تو بلا شبہ دینے میں کچھ حرج نہیں ہے۔ لیکن یہاں جو ان کا جو سوال فقیر کے بارے میں کہ فقیر کون ہوتا ہے، تو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ فقیر تو وہ ہوتا ہے جو کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین کی آیت میں ذکر کیا گیا، صدقات یعنی زکوٰۃ فقراء کے لیے اور مساکین کے لیے ہے۔ تو فقیر وہ ہوتا ہے جس انسان کے پاس اتنا مال نہ ہو جو اس کی ضرورت کو پوری کر سکتا ہو، کھانے میں، کپڑا پہننے میں، گھر رہنے میں، بیماری کا علاج کرانے میں، اور اسی طرح سے اس کے پاس اپنی نہیں اپنے گھر والوں کی بھی ضرورت، اسی کی ذمہ داری ہے، ان کا بھی خرچ نہ پورا کر پاتا ہو، تو ایسا آدمی فقیر مانا جاتا ہے۔ یعنی فقر کا لفظ یہ نہیں کہ اس کے پاس کھانا ہی نہیں پہنچتا، ضرورت نہیں پوری کر پاتا، ایک دن کی ہوتی دوسرے دن نہیں ہو پاتی، تیسرے دن کی نہیں ہو پاتی، روز کا انتظار کرتا ہے، ایسے حالات ہیں یا ایسی اچانک اس پہ ضرورت پڑ گئی کہ وہ اپنے کمائی سے کبھی پورا ہی نہیں کر پاتا ہے، بیماری آ گئی ہے، ایسے کوئی حادثہ ہو گیا ہے، تو یہ سب فقیر ہیں جن کے پاس اپنے خرچ کی ذمہ داریاں نہیں ہو پاتی ہیں۔ تو ایسی صورت میں جس کے اوپر خرچ آ جائے 20 درہم کا یا 200 روپے کا، اور اس کے پاس صرف 5 روپیہ ہو، یا کہ 50 روپیہ ہو اور 5 ہی درہم ہو، 2.5 درہم ہو، اب ظاہر بات ہے اس کی ضرورت پوری نہیں ہو سکتی، اس کے اوپر خرچ ضروری جو آ چکا ہے وہ 20 درہم کا ہے یا 200 روپے کا مان لیجئے، تو اس کے لیے وہ محتاج ہی ہے، وہ فقیر ہی ہے اس معنی میں۔ اس بات کو دھیان رکھنا چاہیے، یہ فقر جو ہے ضرورت کھانے کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے، کپڑا میں بھی ہو سکتی ہے، بیماری کے علاج میں بھی ہو سکتی ہے، اور اسی طرح سے اور بھی ضرورتیں جو زندگی کی ہوتی ہیں، اپنے لیے تو پوری کما لیتا ہے، بچوں کے لیے بھرپور نہیں لا پاتا کہ ان کے لیے بھی کھانا پہنچا دے، فاقہ ہو جاتا ہے، تو یہ سب فقیر کے درجے میں آتے ہیں۔ تو ان کو دینے میں کچھ حرج نہیں، چاہے زکوٰۃ میں سے دینا ہو تو بھی جائز، صدقات میں سے دینا ہو تو بھی جائز، لیکن وہ آدمی جس کی حالت ظاہر، جس میں نے پہلے بھی اشارہ کیا تھا کہ فقر اس پر ظاہر ہونا چاہیے، آپ کی معلومات میں ہونا چاہیے، اور اگر معلومات میں نہیں ہے لیکن اس کی حالت قضائی سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ فقیر ہے، تو وہاں بھی دینے میں کچھ حرج نہیں ہے، لیکن جہاں یہ ہو کہ انسان اس کو غلط راستے میں خرچ کرنا چاہیے، اس سے احتیاط کرنے کی ضرورت آپ کے پاس لازمی طور پر پائی جاتی ہے۔ آئیے اسی جواب کے ساتھ ہم آپ سے اجازت لیتے ہوئے امید کرتے ہیں کہ دوبارہ ملاقات ہوگی، اور اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو آپ تک اس پروگرام کے پہنچانے میں تعاون کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔